اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردے دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ایک بہت ہی اہم نعمت کا اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، جس نعمت کی طرف ہماری آپ کی توجہ بھی نہیں ہے۔ وہ نعمت ہے لباس کی نعمت۔ لباس کی نعمت کو کوئی نعمت سے نہیں سمجھتا، یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ کپڑا ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کی عزت اور آدمی کے وقار کے بڑھانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنی آدم کو خطاب کر کے اس نعمت کا تذکرہ نہ فرماتے۔ دیکھیے، انسانوں کو، اس میں مسلمانوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، پورے بنی آدم، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اس سے ستر کی چیزوں کو، شرم کی چیزوں کو چھپاؤ اور زینت کو حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ سے پہلے خلاصہ کرنے سے پہلے میں بتا دوں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ بالکل برہنہ ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عورت بھی مرد بھی سب لوگ، اور ان کے یہاں یہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جو مکہ کے کفار تھے، سردار قسم کے لوگ، پیسے کمانے کے جو ان کے ڈھونگ تھے، اس کو آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے قیاس کر سکتے ہیں۔ مزاروں پر آپ جائیے، مزاروں پر جائیے، کہیں ناریل بک رہا، کہیں موم بتی بک رہی، کہیں یہ بک رہا، کہیں یہ بک رہا، پھول کا ہار بک رہا، پھول لے کر کے جائیے، چڑھائیے، یہ کاروبار کے تماشے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے مزار پر جائیے، اور یا کہیں بڑے بڑے مزاروں پر جائیے، تو ان لوگوں نے اپنے طور پر پیسے کمانے کا ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے، جاہلوں نے بھی ایک طریقہ بنایا تھا کہ کچھ کپڑے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا اسی کپڑے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اپنے کپڑوں سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ کپڑا جس میں تم نے گناہ کیا ہوا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کپڑے کے اندر نحوست آ گئی ہے، تو تم اس کپڑے پہ طواف مت کرو، وہ کپڑا طواف کرنے کے قابل نہیں، ہمارے پاس سے لے جاؤ، پیسے دو، اور پھر جو تم طواف کرو۔ تو بہت سارے لوگ تھے جن کے پاس پیسے تھے، وہ تو پیسے دے کر کے کپڑے لیتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب تھے، تو وہ لوگ جو ہے بغیر کپڑوں کے طواف کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو نازل کیا، اتارا، تاکہ تم اس سے ستر پوشی کر سکو اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکو، اور دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ بتایا کہ تم زینت کو حاصل کر سکو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کپڑوں کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ستر پوشی مقصد ہے، دوسرا مقصد کیا ہے؟ زینت حاصل کرنا مقصد ہے۔ یہ کپڑا کوئی معمولی چیز نہیں، اس کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے۔ ہم اس کو سرسری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے کیسا بھی کپڑا پہن لو، کیا بھی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں، ویسا نہیں۔ ان کپڑوں کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے، یعنی دل پر پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 16 ہجری میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلے، تو راستے میں بہت سارے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، فوجی کمانڈر، پہلے ہی وہ جو ہے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ تو جب راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام استقبال کرنے کے لیے آئے، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، جو آپ نے کپڑا بدن پر پہنا ہوا ہے،
یہ کپڑا پہن کر کے مت جائیے آپ، یہ کپڑا اتار دیجئے، کوئی اچھا کپڑا، اچھی پوشاک پہن کر کے جائیے تاکہ ان لوگوں پر روب پڑے۔ اور حضرت امیر المومنین کے اوپر اس وقت جو کپڑا تھا 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اس کپڑے میں 17 پیوند، امیر المومنین 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا فاتح اعظم، اس کے کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو مشورے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا پہن لیا۔ جب کپڑا پہن لیا تھوڑی دور کے بعد پھر جا کر کے اس کپڑے کو اتار دیا اور فرمایا میرا وہی پرانا کپڑا لاؤ۔ اس کپڑے کو پہن کر کے میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی، اس کپڑے کو نکال کر کے رکھ دیا۔ جب بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس کے جو پادری تھے، دیکھیے کپڑوں کا اثر، ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، غور کیجئے ذرا۔ جب حضرت امیر المومنین بیت المقدس کے قریب پہنچے تو جو بیت المقدس کے پادری تھے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے، رہبان تھے، وہ لوگ اپنی کتاب نکال کر کے ملا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا حلیہ اس کتاب کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، پوشاک، حلیہ، کس سواری پر آئیں گے، اس کے ساتھ کون ہوگا، کس حالت میں ہوں گے، پوری ایک ایک علامت لکھی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے ملانا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی وہ ایسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کے جسم پر ایسا کپڑا ہوگا، 17 پیبند لگے ہوں گے، اس کا غلام اس کی سواری پر بیٹھا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام پکڑ کر کے چل رہے ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے ساری علامتوں کو ملا لیا اور ساری علامتیں اس کے اندر پائی گئیں تو پادری لوگ اترے اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر فاروق کے حوالے کر کے کہا کہ یہ بیت المقدس کی چابی لے لیجیے آپ۔ بغیر کسی جنگ و جدال کے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ تو یہ کپڑا کوئی معمولی کپڑا نہیں ہے، یہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ بطور نعمت قرآن کے اندر اس کو بیان نہ کرتے۔ اب دیکھیے زینت کی بات ہے، ایک تو ستر پوشی ہے، دوسری بات کیا زینت۔ زینت دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننا آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے، آرائش کا مطلب کہ بہترین کپڑا پہننا، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہننا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جسم پر اس کی نعمتوں کا بھی اظہار ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار ہونا بھی ظاہر ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھپانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، 10 روپے کا آپ کپڑا استعمال کر رہے، نہیں، 1 لاکھ کی حیثیت ہے، پوزیشن ہے، تو 1 لاکھ کے حساب سے آپ کپڑوں کا استعمال کیجئے، گاڑی کا استعمال کیجئے، گھر بنائیے، شریعت نے اسے نہیں روکا ہے۔ آرائش یعنی آرام راحت کے لیے۔ اب دیکھیے ٹھنڈی کا موسم ہے، بہترین قسم کا کوئی سوٹر پہن لے، بہترین قسم کا کوئی جبہ قبہ پہن لے تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکے۔ گرمی کا موسم آ رہا، گرمی کے موسم میں آدمی باریک کپڑا، قیمتی کپڑا، ایلون کا کپڑا اور بالکل سوتی کا کپڑا پہن لے اور اس کے پاس پوزیشن ہے، مالی حالت اچھی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، آرائش، یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ لیکن ایک چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، آرائش اور زیبائش، یہ 2 چیز تو جائز ہے کہ آدمی اپنی سہولت کے لیے اس کو استعمال کرے، لیکن نمائش جائز نہیں ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو روب جمانے کے لیے، جیسا کہ آج کل پھٹ پھٹی گاڑی چلی ہوئی ہے، 1.5 لاکھ روپے کی گاڑی گلیوں میں گھسا کر کے پھٹ 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 کر کے آواز نکال کر کے جاتے، جس کو پرانے زمانے میں لوگ بڑے بڑے رئیس لوگ چلاتے تھے، آج معمولی قسم کے لوگ بھی چلا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ کی گاڑی، 2 لاکھ کی گاڑی گلیوں میں گھسا کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسی گاڑی چلاتا ہوں۔ نمائش کسی صورت میں جائز نہیں۔